پڑوسیوں کا سکون برباد نہ کریں، بال فشر۔ ANP نے عمران خان اور جنرل فیض حمید کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ قطر میں 8 بھارتی اہلکاروں کو 3 مئی کو سزائے موت ہو سکتی ہے۔ شربت خان اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 27 پاکستان۔ آتے ہیں پہلی خبر کی طرف کہ یہ ایک کونسلر ہیں انگلینڈ میں۔ ہمارے ہاں جو کونسلر ہوتا ہے اس کا کام تو صرف ٹھپے لگانا ہی ہوتا ہے۔ یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کی تصدیق کر دی شناختی کارڈ کے لیے یا کسی کے فارم پہ کسی اور مقصد کے لیے تصدیق کر دی، لیکن برطانیہ میں یہ ہے کہ برطانیہ کا جو کونسلر ہوتا ہے وہ اس علاقے کا تھم ہوتا ہے، اور تھم ایسے ہوتا ہے کہ اس کی بات بہت دور تک سنائی دیتی ہے۔ دور سے مراد پارلیمنٹ، صدر، وزیر اعظم، وہاں تک اس کی آواز جاتی ہے، اور وہ اپنے علاقے کا جو نمائندہ ہوتا ہے اس کی بات کا اثر ہوتا ہے۔ تو ہوا کچھ اس طرح کہ پچھلے دنوں نواز شریف کے گھر کے باہر جو فلیٹ ہے جہاں پہ ان کی رہائش گاہ ہے، وہاں PTI کے کارکن، بلکہ وہ تو کافی عرصے سے لگے ہوئے ہیں، چور چور کی صدائیں بلند کرتے ہیں، ڈاکو، چور، باہر نکلو۔ وہاں کے جو کونسلر ہیں ان کا نام ہے بریسٹر بال فشر۔ تو بریسٹر بال فشر وہاں پہ آئے اور انہوں نے اس کراؤڈ کو، وہ جو ہجوم لگا ہوا تھا جو چور چور کی صدائیں بلند کر رہا تھا، اس نے ان کو کہا کہ بھائی آپ لوگ ایسا کریں کہ کچھ عقل کے ناخن لیں۔ آپ کے جو فلیٹ ہے نواز شریف کا، اس کے ارد گرد مقامی لوگ جو رہتے ہیں وہ آپ کے شور و غل کی وجہ سے بہت ہی بے سکون ہیں۔ تو آپ لوگ نے جو کچھ بھی کرنا ہے خاموشی سے یہاں بیٹھ کر دھرنا دے دیں، یا اگر دھرنا نہیں دیتے ہیں تو کوئی ٹھیک ہو گیا، مہینے میں 1 دفعہ 2 دفعہ آپ نے روز ہی ڈرامہ بنایا ہوا ہے اور روز یہاں آ جاتے ہیں اور یہاں آ کر آپ شور غل کرتے ہیں، جس سے علاقے کے مکینوں کا سکون برباد ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی خبر ہے کہ پاکستان میں تو اگر ہوتے یہ تو ان پر جو قانون لاگو ہوتا وہ تو آپ کو پتہ ہے بڑے کے لیے اور چھوٹے کے لیے اور قانون ہے۔ تو یہاں ہو سکتا ہے ان پہ پرچے بھی درج ہوتے، آنسو گیس بھی ان کو فیس کرنی پڑتی، لیکن یہ ہے کہ انگلینڈ میں چونکہ احتجاج کی پوری آزادی ہے، لیکن احتجاج کسی رنگ کا ہونا چاہیے۔ اب تو برطانیہ والے بھی PTI والوں کے احتجاج سے تنگ آ گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ اب یہ تو سوچیں کہ نواز شریف کے فلیٹوں کے ارد گرد جو آبادی ہے وہ آپ کی نعرہ بازی اور شور و غل کی وجہ سے بہت بے سکون ہے، تو آئندہ آپ احتیاط کریں۔ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ تو پشاور میں صوبائی صدر ہیں ANP کے، عوامی نیشنل پارٹی کے، ایمل ولی خان ان کا نام ہے۔ انہوں نے عمران خان اور جنرل فیض حمید کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کر دی ہے، اور اس درخواست میں انہوں نے لکھا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم حکومت KPK، وزیر اعلیٰ KPK محمود خان اور بریسٹر سیف کو اس درخواست میں منشن کر رہے ہیں کہ وہ بھی معاونت، ان کی بھی معاونت ہے، جبکہ عمران خان اور جنرل فیض حمید نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے جو دہشت گرد تھے ان کو یہاں پر آ کر آباد کیا ہے KPK میں۔ انہوں نے درخواست میں ہائی کورٹ پشاور سے یہ درخواست کی ہے کہ آپ ان کے خلاف، جنرل فیض حمید کے خلاف اور عمران خان کے خلاف سزا تجویز کریں، کیونکہ انہوں نے ہم پر دہشت گردوں کو مسلط کیا ہے جو کہ آئے روز KPK میں انتشار پھیلا رہے ہیں، اور ان کو واپس ان کے علاقوں میں بھیجا جائے یا ان کا قلع کما کیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں پشاور ہائی کورٹ اس کا کیا کرتا ہے۔ بارکیف یہ صدر ہیں ANP کے، ایمل ولی خان صوبائی صدر ہیں، تو انہوں نے جو درخواست دی ہے اب اس کا کیا بنتا ہے، ابھی اس کی تاریخ فکس نہیں ہوئی ہے۔ تو اگلی قطر کی خبر ہے۔ قطر سے ایک کمپنی ہے قطر کی، تو اس کمپنی کے تھرو قطر کی جو گورنمنٹ ہے اس نے کیا کیا ہے کہ اب دوزوں کا آرڈر دیا ہے کس کو، اٹلی کو۔ تو یہ حکومتی جو باتیں ہوتی ہیں اس کو ٹاپ سیکرٹ کہتے ہیں۔ اب ٹاپ سیکرٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ خفیہ چیزیں ہوتی ہیں، اور خفیہ اس لیے ہوتی ہیں کہ دشمن کو یہ نہ پتہ چلے کہ اس ملک کے پاس کون کون سے ہتھیار ہیں۔ تو اب قطر نے ایک کمپنی کے ذریعے اٹلی کو آبدوزوں کا آرڈر دیا، تو اس کمپنی کے جو ملازمین تھے یا آفیسر تھے، کچھ تو قطر کے تھے، جبکہ 8 آفیسر جو تھے وہ انڈین تھے، جن میں نیوی کے 2 کمانڈر بھی شامل تھے۔
تو ان 2 کمانڈروں کے علاوہ 6 اور آفیسر تھے جو کہ نیوی سے ہی تعلق رکھتے تھے لیکن انڈیا کے تھے. تو اب ان 8 اور کچھ قطر کے آفیسر ہیں، ان سب کو گرفتار کر لیا گیا ہے. کیوں گرفتار کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اسرائیل کو جاسوسی کی ہے. اور جاسوسی کیا کی ہے کہ قطر اٹلی سے اب دوزے خرید رہا ہے. اب 3 مئی مقرر ہوئی ہے اور 3 مئی کو یہ ہوگا کہ ان کے خلاف فرد جرم عائد کی جائے گی اور اس میں ان کو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ایک خبر تھی قطر سے. تو اب دیکھتے ہیں 3 مئی کو بھارتی 8 اہلکار جو ہیں اور کچھ قطری بھی اس میں شامل ہیں، ان کو سزائے موت ہوتی ہے یا عمر قید ہوتی ہے. لیکن خیال یہی کیا جاتا ہے کہ وہاں قطر میں سزائے موت کا قانون لاگو ہے تو ان کو سزائے موت ہی ہوگی. ہمارے ایک دوست نے پوچھا ہے کہ یہ انتخابات میں لچک کون دکھائے گا؟ تو میں نے ان کو کہا ہے کہ انتخابات میں لچک کوئی بھی نہیں دکھائے گا. اس لیے نہیں دکھائے گا کہ اگر حکومت لچک دکھاتی ہے تو حکومت گئی، اور اگر عمران خان لچک دکھاتے ہیں تو عمران خان گئے. اب انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں، حکومت چاہ رہی ہے کہ اکتوبر میں الیکشن ہو، اور الیکشن اکتوبر میں کیوں ہو؟ اس لیے ہو کہ ستمبر میں چیف جسٹس اور صدر پاکستان کی چھٹی ہو جائے گی. جب ان کی چھٹی ہو جائے گی تو پھر حکومت کے لیے میدان کھلا ہو جائے گا، کیونکہ ان کے پسندیدہ ہیں جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ، وہ آ جائیں گے. اور قاضی فیاض عیسیٰ جب آ جائیں گے تو وہ میرٹ پر فیصلے کرتے ہیں، جبکہ عمر عطا بندیال موجودہ چیف جسٹس میرٹ پر فیصلے نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ عمران خان کی دھڑا بندی کرتے ہیں. تو اس لیے عمر عطا بندیال بھی نہیں ہوں گے اور صدر پاکستان جو کہ ہیں بھی پی ٹی آئی کے صدر، تو وہ بھی نہیں ہوں گے. تو پھر حکومت کی موجیں ہی موجیں ہیں. تو اس لیے حکومت چاہتی ہے کہ اکتوبر سے پہلے الیکشن نہ ہو، اس لیے اس نے لچک نہیں دکھانی. اب جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے تو عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ جولائی میں الیکشن ہو، ستمبر سے پہلے. کیوں؟ اس لیے کہ چیف جسٹس بھی موجود ہوں، صدر پاکستان بھی ہمارے موجود ہوں. تو اب دونوں صورتوں میں اگر حکومت لچک دکھاتی ہے تو حکومت کا دھڑن تختہ ہے، اور اگر عمران خان لچک دکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو جی اکتوبر میں الیکشن کروا دو، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ عمران خان کا دھڑن تختہ ہے. اب آتے ہیں اگلی خبر کی طرف. تو یہ بلوچستان کا ضلع ہے خوزدار. تو خوزدار میں انسپیکٹر شربت خان یہ اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پر شرپسندوں نے ریموٹ کنٹرول بم لگایا اور دور جا کے اس کو ریموٹ سے گاڑی کو اڑا دیا، جس میں شربت خان انسپیکٹر جو ہیں وہ سی ٹی ڈی سے ان کا تعلق تھا، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سے. تو وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک پاکستان کے مختلف حصوں میں دہشت گردی کے عناصر موجود ہیں، دہشت گرد عناصر موجود ہیں، اور ان کا کلا کما ہونا بہت ضروری ہے. اب آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سناتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 2 بھائی تھے. تو ایک بھائی بتوں کی پوجا کرتا تھا، جبکہ دوسرا بھائی جو تھا وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا. اب دونوں مچھیرے تھے، دونوں مچھلیاں پکڑنے کے لیے صبح گھر سے جال لے کر نکل جاتے تھے. جو بھائی بتوں کی پوجا کرتا تھا اس کے جال میں تو کافی مچھلیاں آ جاتی تھیں، اور جس کی وجہ سے وہ بہت دولت مند اور امیر تھا. لیکن دوسرا بھائی جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، اس کے جال میں صرف اور صرف 1 مچھلی آتی تھی یا 2 مچھلیاں آتی تھی، جس کی وجہ سے اس کی حالت پتلی تھی اور وہ غریب تھا. اب ایک دن کیا ہوا کہ جو غریب بھائی تھا اس کی بیوی چھت پر گئی تو دیکھا کہ دوسرے بھائی کی بیوی چھت پر تھی اور اس نے بہت خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے، جبکہ زیور بھی کافی پہنا ہوا تھا. تو اس نے اس کو کہا کہ یہ کیا راز ہے کہ آپ لوگ بہت امیر ہیں جبکہ ہم غریب ہیں؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ اپنے خاوند کو کہو کہ وہ بھی بتوں کی پوجا کرے، تو یہ بت جو ہیں یہ ان کے وسیلے سے ہمیں بہت رزق ملتا ہے. تو اس نے خاوند کو کہا کہ آپ جو ہے اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دیں اور آپ ایسا کریں، بتوں کی پوجا کریں. تو اس کا خاوند ناراض ہو گیا. اس نے بولا ایسے نہیں کہو، کل سے میں ایسے کروں گا کہ مچھلیاں نہیں پکڑوں گا. کل سے میں منڈی جاؤں گا اور منڈی جا کر میں خوب پیسے کماؤں گا
اور انشاءاللہ ہم خوشحال ہو جائیں گے، لیکن میں اللہ کی عبادت کروں گا۔ تو دوسرے دن وہ منڈی چلا گیا۔ جب وہ منڈی گیا تو اس کو پورے دن میں کوئی کام نہ ملا، جس کی وجہ سے وہ خالی ہاتھ جب گھر کو لوٹ رہا تھا تو وہ دریا کے کنارے گیا، بلکہ سمندر کے کنارے گیا جہاں سے وہ مچھلیاں پکڑتے تھے۔ وہاں جا کر وہ سجدہ ریز ہو گیا اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر رونے لگا، اور اس نے کہا یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے کہ مجھے کام بھی نہیں ملتا ہے، میری بیوی بھی مجھ سے ناراض ہے، اور میرا دوسرا بھائی جو کہ بتوں کی عبادت کرتا ہے، بتوں کی پوجا کرتا ہے، تو وہ بڑا خوشحال ہے۔ تو وہ کافی دیر وہاں پر نوافل ادا کرتا رہا اور پھر گھر کو وہ لوٹ آیا۔ تو بیوی نے پوچھا کہ آپ منڈی میں کام کرنے گئے تھے تو کیا مزدوری ملی؟ تو انہوں نے کہا ہاں مزدوری مجھے ملی ہے، لیکن مجھے ایک بادشاہ کے ہاں نوکری مل گئی ہے، تو اس بادشاہ نے مجھے 30 دن کے لیے نوکر رکھ لیا ہے اور 30 دن کے بعد تنخواہ دے گی۔ تو بیوی نے بولا کہ یہ کون سا بادشاہ ہے جو کہ 30 دن بعد آپ کو تنخواہ دے گا؟ اس نے کہا وہ بادشاہ نہیں ہے بلکہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو میں نے اس کی نوکری کر لی ہے، تو مجھے 30 دن کے بعد تنخواہ ملی۔ خیر دن گزرتے گئے، وہ روز جاتا سمندر کے کنارے اور اللہ کی عبادت کرتا اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگتا، یا اللہ میری عزت رکھنا، میرا شرم رکھنا، میرے پردے رکھنا۔ 30 دن کے بعد میں بیوی کو کیا منہ دکھاؤں گا، کہاں سے میرا وسیلہ بنے گا، کیا ہوگا؟ خیر جی 29 جب دن ہوئے، اب دوسرے دن 30واں دن تھا، تو 29 دن جب ہو گئے اس کو، تو 30ویں دن اس نے بجائے سمندر پہ جانے کے، عبادت کرنے کے، وہ ایک یہودی کے ہاں چلا گیا، اس نیت سے کہ کل نہیں بلکہ آج 30واں دن ہے، اگر آج بھی مجھے کچھ نہ دیا اللہ تعالیٰ نے تو میں بیوی کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ تو اس نے جب یہودی کے ہاں نوکری کی تو اس کو دہاڑ مل گئی، وہ واپس آ گیا گھر۔ جب گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی بڑی خوش اور بہت حشاش بشاش۔ تو اس نے بولا کہ کیا ہوا تجھے، تو کیوں خوش ہے؟ اس نے بولا چھوڑو یہ بات بتاؤ کہ آج تم وہ بادشاہ کے پاس نوکری کرنے کیوں نہیں گئے؟ اس نے کہا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا مجھے ایسے پتہ چلا کہ دروازے پر ایک شخص آیا تھا اور اس نے کہا کہ میں مسافر ہوں اور مجھے بادشاہ نے بھیجا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ آج آپ کا خاوند میری ڈیوٹی پر نہیں آیا ہے، اور اس نے یہ 29 دن کی اجرت 29 اشرفیاں بھیجی ہیں۔ تو میں نے ان میں سے ایک اشرفی لی اور میں بازار میں گئی تو دکاندار نے مجھ سے ایک اشرفی 1000 دینار میں خرید لی۔ تو وہ 1000 دینار جو تھا اس سے میں نے کافی چیزیں خرید لی ہیں، تو میں تو اس لیے خوش ہوں، تو آپ اس بادشاہ کی نوکری کو کیوں نہیں گئے؟ تو وہ شخص زارو قطار رونے لگ گیا اور اس نے کہا میرے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ ہاں اس سے ہمیں سبق یہی ملتا ہے کہ انسان کو صبر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو مایوس نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ آزماتے بھی ہیں اور وہ صبر کرنے والوں کا ساتھ بھی دیتے ہیں۔ تو بھائیو آپ کے لیے بھی، میرے لیے بھی، تمام کے لیے یہ سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں اور صبر کریں۔ تو یہ ہمارا آج کا ویلاگ تھا، ملتے ہیں اگلے ویلاگ کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔